یزید کون تھا اور کیا تھا؟ آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں۔ یزید کے بارے میں 5 آرائیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، یزید زندیق اور کافر تھا۔ دوسری رائے، کافر تو نہیں تھا لیکن اس پر لعنت کرنی چاہیے۔ تیسری رائے، یزید پر لعنت تو نہیں کرنی چاہیے لیکن سخت تنقید کرنی چاہیے۔ چوتھی رائے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس معاملے میں خاموشی کرنی چاہیے۔ اور 5ویں رائے، یزید کو بہت جلیل القدر شخصیت کے طور پر مانا جاتا ہے۔ یزید کے بارے میں کچھ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ یزید کے 3 سالہ دور میں کربلا واحد واقعہ نہیں تھا جو ہوا، بلکہ 62 ہجری میں ایک دوسرا سانحہ بھی پیش آتا ہے۔ یزید کے دور میں جب یزید کو مدینہ منورہ سے ایک بغاوت کا سامنا کرنا پڑا تو یزید نے ایک بڑی فوج مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجی اور مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا، اور وہاں جس جرنیل کو اس نے وہاں بھیجا اس کو واضح ہدایات دی۔ اس جرنیل کا نام مسلم بن عقبہ تھا، اور یزید نے اس جرنیل کو کہا، پہلے ان کو دعوت دینا، مان لیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان سے لڑائی کرنا، اور جب تم ان پر قابو پا لو تو 3 دن تک مدینے کو مباح کر لینا۔ اب جانیں مباح کرنا کیا ہوتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ہے کہ جو مرضی چاہے کرنا۔ 3 دن میں 11,000 لوگوں کا قتل ہوا، جن میں اکثر صحابہ کرام اور ان کے گھر والے تھے۔ تاریخ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس واقعے کے 1 سال چند مہینوں بعد مدینہ منورہ کی 1000 لڑکیوں کو بغیر خاوند کے اولاد ہوئی۔ اسلام کی تاریخ کا یہ بھی بدترین سانحہ ہے۔ تیسرا بڑا واقعہ بیت اللہ پر حملہ ہے۔ یزید کو حضرت حسین کی طرح حضرت ابن زبیر نے بھی اپنا خلیفہ تسلیم نہیں کیا تھا، اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں اپنی ایک الگ سے ریاست قائم کر لی تھی۔ اب اس ریاست کو بھی ختم کرنے کے لیے یزید نے اپنی بادشاہت کے 3 سال بھی لشکر بھیجا، اور اس قدر لڑائی ہوئی کہ بیت اللہ کو آگ لگ گئی اس کی توپوں کے گولوں سے۔ اب فیصلہ آپ کریں یزید کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ ہمارا موقف اور ہماری رائے یزید کے بارے میں بالکل واضح ہے۔